السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق باب ششم میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں سے تیسری شخصیت حضرت انس ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت امام زید، عمر بن عاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پڑھیں گے۔ تو محترم طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے ہم سبق کے اندر سے سبق کو اچھے سے پڑھائی کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم ان کے بقیہ مشقی و معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ اور لقب خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلہ کے اکثر افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے، یعنی وہ اصلاح توحید و رسالت کو مان چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چونکہ مدینہ نہیں گئے تھے، مکہ ہی میں تھے، وہاں سے قافلے آ رہے تھے، وہ وہاں سے جا کے لوگوں کو تعلیمات دے رہے تھے، تو تقریباً وہ جو قبیلہ کے لوگ کیا ہو چکے تھے، اسلام کو مان چکے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی بیعت عقبہ ثانیہ سے پیشتر، یعنی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ سے آنے والا دوسرا جو قافلہ تھا 13 نبوی میں، اور جو 75 لوگوں کا قافلہ تھا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد واپس گئے اور مدینہ میں جا کر وہ اسلام کی تعلیمات دینے لگے۔ تو اس وقت یہ جو ہے نا اسلام انہوں نے کیا کر لیا تھا، بیعت عقبہ کے بعد اور بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے انہوں نے کیا کر لیا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت انس کے والد نے اسلام قبول چونکہ نہیں کیا تھا اور وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ مکرمہ جا کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھر نور ایمان سے روشن تھا۔ یعنی یہ جو حضرت اس میں یہ ہے کہ حضرت انس کی جو والدہ ہیں ام سلیم، انہوں نے تو بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو ہے ان کے والد ناراض ہو کر وہاں سے جو ہے مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے جو ہے ان سے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، بیعت عقبہ ثانیہ میں جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کی والدہ بھی اور والد صاحب بھی دونوں کیا ہو گئے، اور یعنی یہ پورے گھر جو ہے ایمان سے روشن ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اقامت اختیار فرمائی، یعنی جب اللہ کے نبی وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے رہنے لگے تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور آپ نے خادم رسول کے لقب سے شہرت پائی۔ یعنی حضرت انس یعنی کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تقریباً 10 سال تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتے رہے، اور خادم رسول کے نام سے ہی یہ مشہور ہوئے تھے۔ اب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا معمول کیا تھا، وہ یہاں سے دیکھیں گے۔ حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت احسن انداز سے انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس یعنی 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور آپ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا کہ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضر ہو جاتے تھے، اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہو جاتے، عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ آپ سفر اور حضر یعنی سفر میں بھی اور سفر کے علاوہ قیام، حضر کہتے ہیں قیام میں بھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت سے جو ہے انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس عرصے میں آپ نہ کبھی خفا ہوئے، نہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک کو کثیر اولاد سے نوازا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے مکان پر تشریف لے گئے. ام سلیم نے عرض کیا انس کے لیے دعا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی اور آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 2480 نمبر حدیث ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے. دیکھیں اتنی بڑی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے، تو کیوں نہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہوتی. تو اس کا برکت کا آگے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 باتیں پوری ہوئیں اور تیسری کا میں منتظر ہوں. مال کی حالت یہ تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے برابر مالدار نہ تھا. یہ یعنی اتنی برکت اللہ نے ان کے مال میں دے دی. اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ آپ کے بیٹوں، بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا ہی اثر تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی. آپ اکثر اپنے مکان پر رہتے، اپنے بیٹوں کو خود تعلیم دیتے. آپ کے بیٹے تابعین میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، چونکہ وہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معمول دیکھا ہے، تو کیوں نہ وہ پھر تربیت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کرتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعلیم کا اثر یہ تھا. تعلیم و تعلم کے علاوہ حضرت انس ماہر تیر انداز بھی تھے. یعنی یہ حضرت انس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے باوجود جو ان کے پاس ہنر تھا، وہ کس کس چیز کے ماہر تھے، ماہر تیر انداز بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو خود تیر اندازی سکھاتے تھے. یعنی اپنے بیٹوں کو تعلیم بھی خود دی، اور یہ جو ہے تیر اندازی کا، چونکہ عرب کے یہ جو ہے شہ سواری ہو گیا، تیر اندازی جو ہو گئی، یہ سب جو ہے ان کے جو ہے نا رگ رگ میں پایا جاتا ہے. یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ فنون ضرور سکھاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت فیاض تھی. یعنی وہ بےحد جو ہے نا سخی تھے اور مہمان نواز تھے. آپ نہایت ملنسار، صبر و استقامت والے، صبر کرنے والے اور ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے. کسی بھی مصائب پر گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی سے راست گوئی کہتے ہیں سچائی سے بیان فرماتے تھے. ہر فکرہ 3 بار دہراتے. کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے اور انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے. یعنی یہ دیکھیں، یہ جو ان کے یہاں پہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں طبیعت کے بارے میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز کیسا تھا، انتہائی سادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر، اتنا کہ اللہ اگر کوئی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گن سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر مختصر جو ہے سادہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صحبت کا ان کے اوپر اثر تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب حاصل تھا، اس کی وجہ سے ہر شخص آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. یہ تو بالکل ہمارے جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو وہ رہتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی وجہ سے ہر بندہ ان کو عزت کی نگاہ سے، چونکہ ان کا مقام کے بڑے ہونے کی یہ علامت تھی، تو وہ دیکھتے تھے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی اگر ہمارے کسی بڑے کے پاس جا کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو ہم بھی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ کرنا شروع کر. لیکن یہ تو ایک مطلب ویسے ایک ایگزامپل دی ہے. یہ تو لوگ ہمارا معاشرہ، اور ہم تو جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے نبی تو اللہ کے بہت دور ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کے جو اولادیں ہیں، ان کی جو آگے اولادیں، ہم تو ان کے خاک جو ہے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا تو مقام بہت اونچا ہے. یہ تو دنیا ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے.
یہ ویسے ہی ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو دی ہے مثال، تو یہ اللہ کے نبی کے قرب کے ہونے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث روایت کرنے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے ہیں اس لیے انہیں احادیث تو انہوں نے بالکل بیان کی ہوں گی۔ علم حدیث کی طرح آپ کو علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ علم فقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علم فقہ جو ہے یہ فقہ کا ہمارے جتنے بھی شرعی مسائل وغیرہ ہیں، مسائل کے اعتبار سے جو ہے اس میں جو ان کو جو مہارت حاصل تھی ان مسائل کو وہ جانتے تھے، اس کے اوپر بھی ان کو پورا کمال حاصل تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیروی کرنا، امر نیکی کا حکم دینا، حق گوئی یعنی سچ بولنا۔ حضرت انس کے نمایاں یعنی خوبیاں، اوصاف صفت کی جمع ہے، خوبیاں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، صبح اٹھ کر کاشانہ نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی ان کی جو محبت اس قدر تھی کہ اللہ کے نبی کے بیدار ہونے سے پہلے بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے جاتے ہی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہے نا وہ زیارت فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ صبح کاذب کی تاریکی میں حضرت ام سلیم کا یہ کم سن بچہ بستر راحت سے اٹھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے مسجد نبوی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حد، ایام شباب یعنی جوانی کے جو دن ہیں، محبت میں کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ شمع نبوت پر پروانہ وار فریفتہ یعنی اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو ہے نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلم بند کرنے کی تلقین فرمائی، یعنی حدیث کو لکھنے کی جو ہے حکم دیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھ کر محفوظ فرما لیا، یعنی یہ جو ہے حضرت انس کو یہ بھی ایک مقام حاصل ہے کہ صحابہ کرام کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ وفات سے قبل چند ماہ یعنی پہلے جو ہے چند ماہ بیمار رہے۔ آپ کے گرد شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا اور دور و نزدیک سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ بصرہ میں کو وصال فرمانے والے صحابہ کرام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آخری صحابی رسول ہیں، یعنی بصرہ میں جو صحابی جو ہے وفات جن کی ہوئی ہے ان میں سے جو ہے آپ آخری صحابی ہیں۔ تو 93 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر جو ہے قبر مبارک پر کروڑہاں کا جو ہے رحمتیں برکتیں جو ہے نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو محترم طلباء کرام، یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی جو سبق تھا اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے MCQs دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر سوالات کو دیکھیں گے۔ تو حضرت انس کی کنیت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ کنیت آپ لوگوں نے